صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ سب یہی رہ جانا ہے، اور ہم یہ بات ریئلائز کر نہیں پا رہے۔ ایبزارب کوالٹی شاید ہم میں اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہم لینے سے ڈرتے ہیں۔ اچھا ایکسپٹ سب کریں گے، سر سب ہلائیں گے، لیکن کیفیت تبدیل نہیں ہوتی۔ مال ٹھیک ہے، مال کمائے آدمی، جو روزگار اس کا حلال طیب روزگار ہے، حلال ذریعے سے کمائے، لیکن ہماری ہوس ہے، ہم صرف ضرورت کے لیے نہیں کما رہے، ہم ہوس کے لیے کما رہے ہیں۔ ہم ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی کی ترکیبیں بنانے کی کوشش کر۔ میں حرام حلال جائز ناجائز پر بحث نہیں کر رہا، آخرت کی تیاری کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ویل اسٹیبلش آپ کا کاروبار ہے، آپ نے 2-4 لاکھ درہم، 2-4 لاکھ ڈالر، 2-4 لاکھ پاؤنڈ آپ نے کسی جگہ انویسٹ کر دیے، جبکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، صرف ایک ایسے ہی یار چلو یار دوسرا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ یہی 2-4 لاکھ درہم، دینار، ڈالر، پاؤنڈ آپ کسی مسجد بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی تو کوئی تجارت ہے یا نہیں ہے؟ یہاں کی تجارت پر تو ابھی بھی آپ ان ایکسپیکٹڈ پوزیشن کے اندر ہے، نہ جانے چلے گا نہیں چلے گا، کلک ہوگا کہ نہیں ہوگا، سارے کے سارا سرمایہ میرا مطلب کہ وہ فلٹر نہ ہو جائے، پورا کیپیٹل ہی میرا ختم نہ ہو جائے۔ آپ 10 قسم کی سوچیں رکھیں گے، مگر قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کو اچھا قرض دے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا قرض واپس لوٹائے گا۔ یعنی یہ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، سخی کہلانے کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ اور شہرت کرنے کے لیے نہیں کہ جناب یہ بہت مسجدیں بناتا ہے، بہت مدرسے بناتا ہے، بہت رفائی کام کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ نہیں، اللہ کے لیے۔ ارے اللہ نے دیا ہے نا تم کو، تم اللہ نے دیا تو اللہ کی راہ میں دے دو۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیں آپ کو اپنا بزنس بڑھاتے ہیں یا اپنی جو جائز حلال کام آپ کرتے ہیں، میں اس جائز اور حلال کام پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، ایک آپ کے سامنے ایک آپشن رکھ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ایک چیز تھی جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ اب میں اچھے کاروبار کرنے پر کیا فضائل بیان کروں، کاروبار بڑھانے پر کیا فضائل، ساری دنیا لگی ہوئی ہے اس کام کے پیچھے، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا۔ میں ایک آپ کے سامنے ایک آپشنل چیز رکھ رہا ہوں، ایک ایسا کام رکھ رہا ہوں جس میں یوں سمجھے کہ یہ ایک سمجھے کہ بزنس میٹنگ ہے، اور میں آپ کے سامنے ایک ایسا پرپوزل لے کر آیا ہوں جس میں لاس نہیں ہے، اور پرپوزل کی آپ جو فیزیبلٹی چاہے میرے ساتھ بنائیں، انشاءاللہ آپ جس میتھڈ کے ساتھ آئیں گے میں پروف کروں گا کہ آپ کو ہر دفعہ نفع ہی نفع ہوگا، نقصان ہوگا ہی نہیں۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرے اللہ اس کی مثل اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ قسم کھا سکتا ہے بندہ، قسم کھا سکتا ہے، قسم کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کا مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہی بڑھتا ہے، اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے۔ آپ دنیا کے کس کاروبار پر قسم کھا سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑا اکنامسٹ پرسن، بڑے سے بڑا مطلب کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ماہر آدمی بھی آپ کو کسی بھی کاروبار میں قسم کھا کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ یا انویسٹمنٹ کرو آپ کو نفع ہی نفع ہوگا، نہیں۔ مگر رائے خدا عز و جل ایک ایسا کام ہے کہ اس میں جب بھی انویسٹمنٹ کریں گے نفع ہی نفع ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا، کہ اللہ یہاں بھی عطا فرماتا ہے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مجھے حکایت یاد آ گئی۔ آپ کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں تھا، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لباس دیا کہ اس کو بازار میں فروخت کر کے کھانا لے کر آ جائیں، مطلب کھانے پینے کا سامان۔ آپ بازار تشریف لے گئے اور 6 درہم میں آپ نے وہ بیچ دیا، واپس لوٹے، فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے شیر ہیں، ولایت ان کی بارگاہ سے بٹتی ہے، آپ نے وہ 6 کے 6 درہم، جبکہ گھر میں فاقہ ہے، 6 کے 6 درہم اٹھا کر رائے خدا میں صدقہ کر دیا۔ آگے بڑھے، ایک شخص ملا، اس کے ہاتھ میں اونٹنی تھی، کہنے لگا یا ابو الحسن اونٹنی خریدو گے؟ ارشاد فرمایا خریدنی تو ہے، پیسے نہیں ہے، ادھار خرید لو، جب آئیں تب دے دیجیے گا۔ کتنے کی؟ 100 درہم کی۔ ٹھیک ہے، لی 100 درہم کی اونٹنی لی، کریڈٹ بیس پر، ٹھیک ہے، آگے بڑھ گئے۔
آگے ایک اور شخص ملا، یا ابا الحسن اونٹنی تو بڑی اچھی ہے، بیچو گے؟ بیچیں گے بھی۔ کہ کتنے کی خریدی؟ کتنے کی بیچو گے؟ نہیں، کتنے کی خریدی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سچ بولتے تھے، 100 درہم کی، 60 نفع لو مجھے دے دو۔ مدینہ 160 درہم لیے، آگے بڑھے، اونٹنی دے دی۔ جب آگے بڑھے وہی اونٹنی بیچنے والا ملا، حضور اونٹنی کہاں گئی؟ بیچ دی۔ کتنے میں؟ 160 میں۔ 100 میرے واپس کریں، یہ لو 100 تمہارے۔ گھر گئے، 60 درہم خاتون جنت کی جھولی میں ڈال دیے۔ پوچھا یہ 60 کہاں سے آئے؟ تھے اللہ کے شعر، اسرار و رموز یہ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ فرمایا تجارت دارین کی ہے، 2 جہاں کی تجارت کر کے آ رہا ہوں۔ تو کیسے؟ کہ اللہ کی راہ میں 6 صدقہ کیے تھے، اللہ نے مجھے 6 کے 60 کر کے لوٹا دیے۔ میں نے کہا نا انٹو 10، آپ کو پہلے میتھڈ بیان کر چکا ہوں، انٹو 10، یہ ایویڈنس بیان کر رہا ہوں۔ انٹو 10 از اکول ٹو 60، یہ لیجئے 60 درہم۔ اگلے دن بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی، سارا واقعہ بیان کیا۔ غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو غیب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کل کا معاملہ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ عرض کی واللہ و رسول عالم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی، جو اونٹنی تم نے خریدی اور بیچی وہ میری بیٹی کی جنت کی سواری اونٹنی تھی۔ جس نے اونٹنی بیچی وہ میکائیل علیہ السلام تھے، جس نے خریدی وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ بڑے خوش ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ارشاد فرمایا تمہیں 3 بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ تمہیں جو زوجہ ملی وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تمہیں جو شہزادے ملے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بھی تمہارا ہوں جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اور مولا علی رضی اللہ عنہ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ